اب ہم کچھ بات کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی جو دلوں سے قریب ہیں لیکن دل ان کے پاکستان کے لیے یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے پراپر کسی فلم میں. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ہیں جناب رحمان اختر صاحب جو کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ ہیں وہاں پر اور آرامکو سے بھی وابستہ رہے ہیں, وہ بھی ان کو تجربہ ہے. بہت شکریہ رحمان اختر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے؟ پاکستانی کمیونٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں کام؟ تھینک یو فار جوائننگ اس. السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم سروت جی اور زہیب صاحب, ویری ویری نائس ٹو بی ہیئر. میں اس سیگمنٹ کا بہت فین ہوں اور مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آج میں آپ کا اسپیشل گیسٹ ہوں. دیکھیے آپ کا شکریہ ہم سر, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, ہم سارے پاکستانیوں کو لائیں گے اور چاہیں گے کہ آپ لوگوں سے بات کریں. کیا حال ہے سعودی عرب کے جس سیکٹر میں آپ کام کرتے ہیں, اسپیشلی انرجی, اور اس میں آپ کتنا دیکھتے ہیں یو نو فار پاکستانیز ینگ پیپل ٹو کم ان دیر اینڈ ورک دیر؟ رائٹ, گڈ کوشچن. اور یہ مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے یہ سوال. اس سے پہلے تو میں آپ کو اور پورے پاکستان کے ملک کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کی کرکٹ ٹیم, ہماری کرکٹ ٹیم, آپ کی نہیں ہماری کرکٹ ٹیم ابھی. So it's a great day. 22 years of waiting is over. الحمدللہ. اپنے بھارت کے دوستوں کو بھی ذرا کہے نا کہ وہ پاکستان آ جائے نا. کیا ہو گیا, چیمپئنز ٹرافی ہے, ہار جیت ہے. یار آپ نے تو ان کو ناراض ہی کر دیا آج, میں دیکھ رہا تھا. وہ ناراض ہو گئے, بڑا پرسنل لے لیا انہوں نے. ہی واز اے جرنلسٹ, اینالسٹ کا تو کام ہے کہ ہر ٹیم پہ نظر رکھنی ہے. بٹ خیر کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, دوست ہیں ہمارے, دوست ہیں پیارے. بالکل جی, بالکل, ایبسلیوٹلی. میرے آنیسٹلی میری پوری زندگی میں بہت ہی ہندو, مسلم, سکھ, انڈین, پاکستانی سارے دوست ہیں. میں سب کو انسان سمجھتا ہوں. اٹس اے گریٹ پلیزر ٹو بی کنیکٹڈ. تو آپ نے مجھے پوچھا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ میرا 40 ایئر کریئر, جو کارپوریٹ کریئر, 10 دن ہو گئے, ختم ہو گیا. تو آئی ریٹائرڈ 10 days ago. ارے واہ, you're a free man now. انجوائے کر رہا ہوں اپنی نئی free man and I can wake up late every day. نہیں لیکن اب دیکھیں اب زیادہ ذمہ داری ہو گئی ہے آپ کے, اب زیادہ ذمہ داری ہے. اب آپ نے اپنی ملک کے لیے جو کرنا ہے نا وہ سب دیکھ رہے, نظریں آپ کے اوپر ہیں اب. کس طرح اپنے ملک کے فائدے کے لیے آپ کام کرتے ہیں وہ ذرا بتائیے. بالکل, بہت اچھا لنک آپ نے دیا ہے. کیونکہ دیکھیے, جب ایک انسان ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت ہی بڑا لائک ڈیسیژن پوائنٹ ہوتی ہے. کیا میں بس گولف کورس پہ چلا جاؤں اور نیٹ فلکس دیکھوں اور ٹریول کروں, بس ریلیکس ہو جاؤں, یا دوسری پوائنٹ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں, جو میں نے اتنا انجوائے کیا, اتنا گڈ فارچون اینڈ لک, میں کیوں نہ پاس آن کروں نیکسٹ جنریشن کو. تو میری زندگی میں تو بالکل یہ ہے. میں سب سے پہلے الحمدللہ کہتا ہوں, مجھے اتنی کامیابی ملی. میری جو بہت ہی ہمبل بگننگز ہیں, میری پیدائش سیالکوٹ کی ہے. تو میں 4 سال کی عمر میں UK چلا گیا تھا اور ادھر میں نے لائک موسٹ آف مائی لائف آئی اسپینڈ دیئر. تو یونیورسٹی گیا, ادھر ڈگری ان میکینیکل انجینئرنگ, ساری میری بیک گراؤنڈ, موقع بہت مجھے ملے. تو مجھے لاسٹ 24 ایئرس سعودی ارامکو, جو کہ دنیا میں بہت ہی بڑی اینڈ پروفیٹیبل کمپنی ہے, ادھر مجھے بہت لک ملا الحمدللہ فار این امیزنگ کریئر. بٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو پاس آن ٹو دا ینگر جنریشن. اسپیشلی میں پاکستان میں ضرور کام کرنا چاہوں گا اپنی یوتھ کے ساتھ. تو ڈیفینیٹلی گریٹ پلان. اچھا, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان, ہماری جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سے بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کوئی کام ہو جائے, اصلاحات ہو جائیں, تو پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اور ہم انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اس پر ذرا روشنی ڈالیے. پاکستانی جب میں یوتھ سے انٹریکٹ کرتا ہوں, میں بتا نہیں سکتا میں کتنا امپریس ہوتا ہوں ان کی ریزیلینس پہ. حالانکہ حالات اتنے پاکستان میں نہیں کنڈیوسیو اس وقت کامیابی کے لیے, مگر پھر بھی جو IT کمپنیز ہیں پاکستان میں, جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ریئلی امپریسو. ان کو بس موقع چاہیے. میں ایکچولی ایک سافٹ اسکلز ٹرینر ہوں, جس میں آتا ہے کمیونیکیشن اسکلز, پریزنٹیشن اسکلز ہو گئے, ٹائم مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں, اور میں فیسیلیٹیشن کرتا ہوں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں انشاءاللہ کسی طریقے سے بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکوں پاکستانی یوتھ. آج کل تو اتنی ایزی ہے لرن اینڈ ڈیولپ کرنا, ایوری تھنگ از فری. AI کی دنیا ہے, YouTube فری ہے, تو یو کین ڈیولپ یور سیلف ریئلی ویل. رحمان اختر صاحب, آپ نے اپنی بک میں بھی یوتھ کو ایڈریس کیا ہے, ذرا بک کے بارے میں بھی کچھ بتائیے ہمیں. Yes, I'm the co-author
of a book called Advice to My Younger Self. Okay. تو ظاہر ہے کہ انسان میری پوائنٹ پہ آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو مل سکتا اس 20 ایئر عمر میں کیا ایڈوائز کرتا. تو آنیسٹلی میں اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور میں ان کو کتنی چیزیں ایڈوائز کر سکتا ہوں. ادھر تو پوری لسٹ کرنی بہت مشکل ہو جائے گی, مگر میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جدھر ہم امپروو کر سکتے ہیں, آور ریلیشن شپس, whether these are personal relationships or at work. آپ نے پروگرام کے شروع میں ایک بہت ہی سنہری بات کی تھی آپ دونوں نے, سکسیس از ناٹ دا کی ٹو ہیپینس, ہیپینس از دا کی ٹو سکسیس. یہ مجھے بہت ہٹ ہوئی کیونکہ میری زندگی میں یہ کانسٹنٹ تھیم رہی, اور آپ ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو رہا کہ اردو میری پہلی زبان نہیں ہے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اردو کا نیا لفظ جب سیکھتا ہوں. آپ نے مجھے ایک لفظ سکھایا آج, کنات, کنٹینٹمنٹ. اور honestly speaking, اور میں really this has been a constant theme throughout my life. لائف کے ups and downs ہوتے ہیں, بہت مشکل وقت بھی دیکھے ہیں میں نے, مگر جب پیسے نہیں تھے میں خوش تھا, اب پیسے ہیں میں پھر بھی خوش ہوں. So it's not linked. بالکل You have to find, alhamdulillah, of thanking God for everything He sends to you. اچھا, بائیلیٹرل آپ نے کہا کہ تعلقات, اور پھر آپ نے کہا کہ ریلیشن شپ اچھے, تو ہم پاکستان کے جو فارن آفس سے جو حکمت عملی آپ دیکھ رہے ہیں, پاک سعودیہ تعلقات ہم دیکھتے ہیں دیرینہ ہیں, بڑے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, مزید کتنی وسعت اس میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور کتنے پائپ لائن میں ایسے معاہدے ہیں, یا پھر ہم کافی زیادہ اس سلسلے میں ذرا سا تھوڑا سا بات کیجیے. I believe is the Prime Minister not on his way to Saudi Arabia today? میں نے سنا. Yes. So definitely یہ بہت ہی ایک جیسے, ہاں بالکل, جیسے امریکہ اور یو کے کی بہت اسپیشل ریلیشن شپ ہے. میرا خیال ہے کہ ہسٹوریکلی سعودی عربیہ اور پاکستان کی بھی بہت ہی اسپیشل ریلیشن شپ ہے. پاکستان ڈیولپڈ سعودیز نیول capacity. تو اگر آپ پیچھے جائیں کافی decades, and we have helped in many many ways. So اور میرے لیے تو اسپیشلی کیونکہ میں پاکستان کا ہوں اور میں یو کے میں رہا, تو پھر سعودی عرب آیا, تو میری تو 3 ملک بہت ہی اسپیشل ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ, اور دونوں مسلم کنٹریز ہیں, ہمارے ویلیوز بالکل سیم ہے, تو ضرور ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور پاکستان کے تاثر کے لیے آپ کیا اوورسیز پاکستانی کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جو پاکستان کا تاثر ہے پوری دنیا میں, اس کو بہتر بنانے کے لیے, ایک پازیٹیو امیج کے لیے, ماڈریٹ ایک پاکستان جس میں سب اکوموڈیٹو ہو اور ساری چیزیں ہم, اور انکلوسیو پاکستان ہو. جی میں سچ بتاؤں تو ایز اے فارن پاکستانی لیونگ اوورسیز, میں کبھی کبھی جب پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں تو میں بہت ڈسپیئر کرتا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ امید ہو ہمارے ملک کے لیے. وی گو اہیڈ وتھ پازیٹیوٹی. میں اسپیشلی یوتھ کے لیے چاہتا ہوں کہ وہ ایک اس طرح نا برین ڈرین ہو رہی ہے پاکستان سے. دیر از نو ڈینائنگ دس, دیٹ دا پیپل آر ناٹ سیئنگ دا پوٹینشیل ان پاکستان. سو باہر آ رہے ہیں ملکوں میں, یو کے جا رہے ہیں, امریکہ, کینیڈا, ادھر سعودی عرب میں بھی آ رہے ہیں, میرے کتنے دوست ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے صورتحال پیدا کیا جائے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم کریٹ کر سکیں اپنا فیوچر. میں نے ایک بہت ہی امیزنگ اسٹیٹسٹک سنا, کل ہی سنا میں نے, کہ ٹاپ 20% ارنرز ان پاکستان میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, یو اونلی نیڈ ارننگز آف $230. اینڈ آنیسٹلی دس شاکڈ می. $230 سے زیادہ کمائیں گے, یو آر ان دا ٹاپ 20%. دیٹس ریڈیکولس. یہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور میں اگر چھوٹا سا حصہ پلے کر سکتا ہوں اس میں, I'd love to. انشاءاللہ. رحمان اختر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمیں شو دیکھتے رہتے.